السلام علیکم دوستوں. ناول شی ڈاگ مصنف مظہر کلیم ایم اے. ایپیسوڈ 6. اندرونی جائزہ کیوں نہیں لیا جا سکا؟ مادام شیری نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا. میں نے کوشش کی تھی، سپر ایکس کو استعمال کیا، لیکن شاید سپر ایکس وہاں کام نہیں کر رہی. آسکر نے جواب دیا. اس کا مطلب ہے کہ وہاں جدید ترین مشینری نصب ہے. تم ایسا کرو کہ پھاٹک کی 31-0 سے نگرانی کرواؤ. جو آدمی بھی اس سے باہر نکلے اس کو کراس فائر کر کے بے بس کر کے مارگلا کالونی والے پوائنٹ پر پہنچا دو. میں اب وہیں شفٹ ہو رہی ہوں. مادام شیری نے کہا. یس مادام. دوسری طرف سے کہا گیا تو مادام شیری نے فون آف کیا. پھر اس نے میز پر پڑے ہوئے ایک چھوٹے سے باکس کو اٹھایا اور اس کے کونے میں موجود ایک بٹن پریس کر دیا. مالٹن؟ مادام شیری نے تیز لہجے میں پوچھا. یس مادام. دوسری طرف سے ایک مدبانہ آواز سنائی دی. میں مارگلا پوائنٹ پر شفٹ ہو رہی ہوں. تم مشینری کو وہیں لے آؤ اور اس پوائنٹ کو ہر لحاظ سے خالی کر دو. یہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جس سے ہمارے بارے میں کسی قسم کی نشاندہی ہو سکے. مادام شیری نے کہا. یس مادام. مارٹن نے جواب دیا تو مادام شیری نے باکس کے کونے میں موجود بٹن کو آف کر دیا اور پھر اس نے ایک طرف دیوار میں نصب بڑی سے ڈرار کھولی اور اس کے نچلے خانے میں موجود ایک سیاہ رنگ کا بڑا سا بیگ اٹھایا اور الماری کو لاک کر اس نے بیگ میز پر رکھا اور پھر اس سے کراس کر کے اندر موجود ایک سیاہ رنگ کی ٹارچ اٹھائی. پھر اس نے علیحدہ سائڈ پر رکھی. پھر میز پر موجود مخصوص فون پیس اور باکس اٹھا کر اس نے جیب میں رکھے. پھر بیگ کے اوپر موجود ایک بڑا سا تختہ اٹھایا. اس نے سیاہ ٹارچ اس خانے میں رکھی. اس کی زپ لگا کر اسے بیگ اٹھایا اور کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گئی. تھوڑی دیر بعد وہ ایک سیاہ رنگ کی کار کو خود ہی ڈرائیو کرتی ہوئی تیزی سے ایک دارالحکومت کی طرف بڑی چلی جا رہی تھی. دارالحکومت میں داخل ہو کر اس نے ایک کار ایک سائڈ پر روکی. پھر جیکٹ کی جیب میں سے اس نے ایک طے شدہ کاغذ نکالا اور سائڈ سیٹ پر بچھا کر اس نے اسے دیکھنا شروع کر دیا. پھر جیب سے اس نے ایک بال پوائنٹ نکالا. پھر اس پر مارک کرنا شروع کر دیا. اس نے سڑک کو بھی مارک کیا تھا جس پر آسکر نے سمارت کی نشاندہی کی تھی اور مارگلا کالونی کو بھی مارک کرنے کے بعد اس نے نقشہ طے کر کے واپس جیب میں ڈالا اور کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی. مختلف سڑکوں اور چوکوں سے گزرنے کے بعد وہ اس سڑک پر پہنچ گئے جہاں آسکر کی بتائی ہوئی عمارت موجود تھی. اس نے کار آہستہ کی. اس عمارت کا نظروں میں جائزہ لیتی ہوئی آگے بڑھتی چلی گئی. پھر آگے جا کر اس نے ایک چوک پر سے گزر کر واپس موڑا اور پھر کافی آگے آ کر اس نے کار کو ایک سائڈ روڈ موڑ کر روکا. پھر اگلی سیٹ پر پڑے ہوئے بیگ کا کھانا کھولا. اس میں موجود سیاہ ٹارچ نکالی اور پھر کار کا دروازہ کھول کر وہ باہر نکل گئی. کار لاک کرنے کے بعد وہ تیز قدم اٹھاتی سڑک پر آئی. پھر سڑک کراس کر کے وہ سائڈ پر آ گئی جہاں وہ موجود تھی عمارت موجود تھی. عمارت کے قریب سے گزرتے ہی اس نے ہاتھ میں موجود سیاہ ٹارچ کا رخ اس عمارت کی طرف کیا. ٹارچ کے درمیان موجود ایک بٹن پریس کر دیا. ٹارچ روشن نہ ہوئی تھی لیکن مادام شیری ٹارچ کو اسی انداز میں پکڑے تیز قدم اٹھاتی آگے بڑھی چلی گئی. جب عمارت ختم ہو گئی تو اس نے ٹارچ کا وہ بٹن آف کر دیا. اس نے پہلے آن کیا تھا اور ٹارچ کو جیکٹ کی اندرونی جیب میں ڈال کر اس نے ایک بار پھر سڑک کراس کی اور دوسری سائڈ پر واپس چلتی ہوئی اس سائڈ روڈ کی طرف بڑی چلی گئی جہاں پہ اس کی کار موجود تھی. یہ کالونی ایک عظیم الشان کوٹھی میں موجود تھی. کوٹھی میں اس کے علاوہ اور کوئی آدمی موجود نہ تھا، البتہ کوٹھی مکمل طور پر فرنش تھی. مادام شیری نے ایکشن گروپ کو بلوا کر سب سے پہلے مختلف علاقوں میں ایسی کوٹھیاں حاصل کی تھی جبکہ وہ دارالحکومت کے نوائی قصبے میں جا کر رہی تھی. البتہ پوائنٹ اس نے متبادل کے طور پر اپنے لیے محفوظ رکھا ہوا تھا. ایکشن گروپ کو اس نے 3 سیکشنوں میں تبدیل کر کے دارالحکومت میں ٹھہرایا تھا. اس میں سے ایک گروپ کا انچارج راجر تھا جبکہ دوسرے کا انٹونی اور تیسرے کا آسکر انچارج تھا. کیونکہ وہ تینوں پوری طرح تربیت یافتہ تھے اس لیے تینوں نے اپنے لیے علیحدہ قیامگاہیں اور کاریں وغیرہ حاصل کر لی تھی. شیفری گروپ ان میں ایک تھا لیکن اب موجودہ صورتحال کے تحت اس نے سب کو ایک پوائنٹ پر اکٹھا ہونے کا حکم دیا تھا اور آسکر کو اس نے انچارج بنا دیا تھا. اس وقت آسکر کے تحت 18 آدمی موجود تھے اور یہ سب گلشن کالونی کی کوٹھی میں موجود تھے. ایکشن گروپ اپنے ساتھ حسب معمول انتہائی جدید ترین مشینری بھی لے آیا تھا لیکن اس مشینری نے اسے اب تک صرف اتنا ہی بتایا کہ اس کی وجہ سے عمران جیسا آدمی ہلاک ہو سکا. اس کے علاوہ اسے کوئی فائدہ پہنچانے کی بجائے نقصان ہی ہوا تھا کیونکہ اس کی انتہائی قیمتی اور جدید ترین مشینری سیکرٹ سروس کے ہاتھ لگ گئی تھی اور اس کے کئی انتہائی قیمتی آدمی بھی ہلاک ہو گئے تھے جن میں راجر کی موت پر اسے سب سے زیادہ افسوس ہوا تھا کیونکہ راجر انتہائی فعال تیز اور انتہائی تربیت یافتہ آدمی تھا اور اس مشین کی وجہ سے اسے نواحی قصبے والا پوائنٹ فوری طور پر چھوڑنا پڑا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس مشین کو اگر کسی سائنسدان نے سمجھ لیا تو اس وقت وہ اس مشین کو لنک کر لینے میں نہ صرف کامیاب ہو جاتے جس پر وہ کال چیک کرتے تھے بلکہ اس پوائنٹ کی نشاندہی بھی آسانی سے ہو جائے گی.
وہ یقین تھا کہ پاکیشیا جیسے پسماندہ ملک کے سائنسدان اس قدر پیچیدہ مشین کو کسی طرح بھی گہرائی کی حد تک نہیں سمجھ سکتے، لیکن اس کے باوجود اس نے رسک لینا مناسب نہیں سمجھا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اب اس نے ایک اور فیصلہ بھی کیا تھا کہ سیکرٹ سروس کے ممبرز کو ٹریس ہوتے ہی گولی سے اڑا دیا جائے اور اس سے پوچھ گچھ کے چکر میں ہی نہ پڑا جائے، اور اب اسے مارٹن کا انتظار تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد مارٹن ایک بڑی سی بند ویگن میں مشینری لاد کر وہاں پہنچ گیا۔ کال چیکنگ مشین کو آن نہ کرنا، البتہ حفاظتی مشینری نصب کر کے آن کر دو، اور یہ ایک ٹارچ لے جاؤ۔ میں نے اسے نیک امارت پر ٹارچ کیا ہے، اسے رزلٹ اس کا لے آؤ۔ مادام شیرین جیکٹ کی اندرونی جیب میں سے ٹارچ نکالتے ہوئے کہا۔ یس مادام، مارٹن نے کہا، اور سیاہ ٹارچ مادام سے لے کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ مادام شیرین نے پاس پڑے ہوئے اپنے بیگ میں سے مخصوص فون پیس نکالا، پھر اسے آن کر کے اس نے بٹن پریس کرنے شروع کر دیے۔ جانسن بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک آواز آئی۔ یہ وہی انتھونی تھا جسے مادام شیرین نے جانسن نام رکھنے کا کہا تھا، اس لیے وہ حکم کے مطابق اب اپنا نام جانسن ہی بتاتا تھا۔ تم نے میک اپ تو کر لیا ہوگا؟ مادام شیرین نے کہا۔ یس مادام، انتھونی نے جواب دیا۔ تو پھر نام وہی پہلے والا چلنے دو، یہ عام سا نام ہے، اس لیے اسے تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں۔ مادام نے کہا۔ یس مادام، جیسے آپ کا حکم۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ آسکر کو واپس کال کر لو، اب اس عمارت کی نگرانی کی ضرورت نہیں ہے، میں نے بلیک ٹارچ کو اس عمارت پر چارج کر دیا ہے، اور مارٹن اس کا رزلٹ لے آئے کہ اس کے بعد نگرانی کی ضرورت نہیں رہتی، اس کے رزلٹ آنے پر میں اس بارے میں خود فیصلہ کروں گی۔ مادام شیری نے کہا۔ یس مادام، دوسری طرف سے کہا گیا، اور مادام شیری نے فون آف کر کے میز پر رکھ دیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد مارٹن کمرے میں داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں ایک جدید ساخت کا پروجیکٹر تھا۔ کیا رزلٹ ہے؟ مادام شیری نے چونک کر پوچھا۔ مادام، یہ عمارت تو انتہائی جدید ترین مشینری سے بھری پڑی ہے، بہت بڑی عمارت ہے، تقریباً ہر کمرے میں انتہائی جدید ترین مشینری نصب ہے۔ مارٹن نے پروجیکٹر کو سامنے میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ مشینری کی تفصیلات؟ مادام نے پوچھا۔ نو مادام، مشینری کی تفصیلات بھی بلیک چارٹ چیک نہیں کر سکی، صرف مشینری کی موجودگی کا ہی پتہ چل سکا ہے، مارٹن نے جواب دیا۔ اوہ، پھر کیا فائدہ؟ بہرحال وہاں کتنے آدمی ہیں؟ مادام شیری نے پوچھا۔ یہ اور بھی حیرت انگیز بات ہے مادام کہ وہاں صرف ایک آدمی اکیلا، مارٹن نے جواب دیا۔ تو مادام شیری بے اختیار اچھل پڑی۔ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مادام شیری نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ خود چیک کر لیں مادام، مارٹن نے کہا۔ پروجیکٹر کے نیچے حصے میں لگا ہوا ایک بٹن آن کر دیا، پروجیکٹر کی اسکرین روشن ہو گئی، پھر ایک دھماکے سے اس پر ایک وسیع اور حصے کا منظر نظر آیا جس کے سامنے ایک طویل برآمدہ نظر آتا تھا، ساتھ اسکرین کے ایک علیحدہ خانے میں نمبر آنے شروع ہو گئے، اس کے ساتھ ہی منظر سرخ رنگ کے نقطے جلتے بجھتے دکھائی دینے لگے۔ یہ نقطے برآمدے چار دیواری اندرونی حصوں میں چمک رہے تھے۔ مادام شیری سمجھ رہی تھی کہ یہاں جو نقطے چمک رہے ہیں وہاں مشینری نصب ہے، اس کے ہونٹ بھیج کیا، لیکن وہ خاموش بیٹھی رہی۔ منظر کے بعد دیگرے بدلتے چلے گئے، پھر ایک بڑے کمرے کا منظر ابھرا جس میں ایک آدمی کا صرف سایہ نظر آ رہا تھا۔ مادام اسی طرح خاموش بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی اسکرین تاریک ہو گئی تو مارٹن نے اس پروجیکٹر کا بٹن آف کر دیا۔ یہ ہمارا یقینی پاکیشیا سیکرٹ سروس کا ہیڈ کوارٹر ہے، اسے ہر صورت میں تباہ ہونا چاہیے، مادام شیری نے کہا۔ مادام، میں نے اس کی ریز ریڈنگ پڑھ لی ہے، اس ریڈنگ کے مطابق اس عمارت میں انتہائی ہائی پاور حفاظتی مشینری نصب ہے، ہمارے پاس باخصوصاً 30 پاور کی مشین ہے، جبکہ میری ریڈنگ کے مطابق اس عمارت کے حفاظتی انتظامات زیرو کرنے کے لیے باخصوصاً 100 پاور کی ضرورت ہوگی، مارٹن نے کہا۔ مگر وہ یہاں تو نہ مل سکے گی، اور ہیڈ کوارٹر سے منگوائی گئی تو کافی دیر لگ جائیں گے، جبکہ میں اس مشن کو جلد از جلد ختم کرنا چاہتی ہوں تاکہ اصل مشن مکمل کر سکوں، مادام شیری نے کہا۔ اس کا ایک اور حل بھی ہے مادام، مارٹن نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا۔ وہ کیا؟ مادام شیری نے پوچھا۔ اگر اس عمارت کے اور SC6 کو آف کر کے لے جایا جائے اور پھر اسے اندر لے جا کر آن کر دیا جائے تو پھر باخصوصاً 30 کے ذریعے بھی اسے تباہ کیا جا سکتا ہے، مارٹن نے کہا۔ تو مادام شیری بے اختیار چونک پڑی۔ ہو یہ کام البتہ ہو سکتا ہے، اندر ایک آدمی ہے، ویری گڈ، میں خود جا کر ایسا کروں گی، مادام شیری نے کہا۔ لیکن مادام، آپ تو اندر پھنس جائیں گی، مارٹن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم فکر مت کرو، شیری کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، میں اندر داخل ہو کر SC6 کو آن کر کے چھپا کر واپس آ جاؤں گی، پھر باہر سے اسے تباہ کر دیا جائے گا۔ ویری گڈ، یہ بہت اچھا حل ہے، ویری گڈ، مادام شیری نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ مادام، ایک بار پھر سوچ لیں، یہ انتہائی رسک ہے، مارٹن نے کہا۔ شٹ اپ، تم شیری کو کیا سمجھتے ہو؟ یہ SC6 بھی لے اور ساتھ ہی باخصوصاً 30 کو بھی چارج کر دو، اس عمارت کے باہر باخصوصاً 30 لے کر موجود رہو گے، میں اندر جاؤں گی، پھر باہر آ کر میں خصوصی کاشنز کے ذریعے تمہیں کاشن دوں گی تو تم ہمارا تباہ کر دینا، چلو اٹھو جلدی کرو، مادام شیری نے کہا۔ کیا ابھی؟ میرا خیال ہے رات کو یہ کام ہونا چاہیے، مارٹن نے کہا۔ نہیں، ابھی اور اسی وقت یہ کام ہو جانا چاہیے، مادام شیری نے کہا۔ مارٹن نے اس بات میں سارے لا دیا، پھر وہ تیز سے واپس مڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ شیری کو روک لے گئی آدمی ہوں، نان سینس، مادام شیری نے بڑبڑاتے کہا، پھر اٹھ کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی تاکہ وہ اپنا مخصوص لباس پہن سکتی جو وہ خود ایکشن میں آنے پر پہنتی تھی۔
इमरान की कार खासी तेज रफ्तारी से दारकूमत से 200 किलोमीटर दूर छोटे से हर्राजपुर की तरफ उड़ी चली जा रही थी। ड्राइविंग सीट पर मौजूद इमरान खुद था, वो मेकअप में था, जबकि साइड सीट पर टाइगर और रकवी सीट पर जवाना बैठा हुआ था। इमरान ने टेली इंजीनियर एडवर्ड जिम की बताई हुई थ्योरी के जरिए वो लोकेशन दरियाफ्त कर ली थी जहाँ से मादाम शेर फोन कर रही थी, और हिसाब किताब के मुताबिक ये लोकेशन राज दर ही बनती थी। पूरी तरह तसल्ली कर लेने के बाद इमरान ने टाइगर और जवाना को साथ लिया और राजपुर के तरफ चल पड़ा। उसने डांसा सीक्रेट सर्विस के मेंबर्स को साथ ना लिया था क्योंकि सीक्रेट सर्विस के तमाम मेंबर्स को उन्होंने देखा हुआ था और अंथेनी को ट्रेस करने में मसरूफ थे। तनवीर और सालिया के मुतालिक उसे रिपोर्ट मिल चुकी थी, फिर वो मशीन भी उसकी मौजूदगी में दानिश मंजिल पहुंची थी जिससे शीडॉग के राजर ने तनवीर और सालिया के ज़हन चेक करना थे। इमरान ने इस मशीन को अच्छी तरह चेक कर लिया था। ये मशीन भी हाल से इंतहाई जदीद तरीन थी। इमरान को ये मशीन देखकर ही अंदाजा हो गया कि शीडॉग किस कदर जदीद साइंसी मशीनरी इस एक्शन में इस्तेमाल कर रही है। तनवीर ने चूंकि इस राजर को हलाक कर दिया था, इसलिए अब ले दे के एक बार फिर वो यंथू नहीं रह गया था और इमरान बतौर एक्सू तमाम मेंबर्स को एक बार फिर उसकी तलाशी पर लगा दिया था। यही वजह थी कि उसने उनकी बजाय टाइगर और जवाना को साथ लिया था ताकि मादाम शीरी के आदमियों से निमटा जा सके। बॉस, मादाम शीरी असल में है कौन? टाइगर ने पूछा। एक नुक्ता कम शेरनी है, यानी टाइगर नहीं, इसलिए तो तुम्हें साथ ले जा रहा हूँ ताकि तुम मुझसे देख लो, हो सकता है कि ये बात बन जाए। इमरान ने मुस्कुराते कहा तो टाइगर बेख्तियार हंस पड़ा। मैंने उसकी तारीफ पूछी थी बॉस, टाइगर ने कहा। तो मैंने भी तारीफ बताई, बाकी असब नसब तो बहरहाल दिखाने पर मालूम हो ही जाएगा। इमरान ने जवाब देते हुए कहा। मास्टर, ये शीडॉग क्या चीज़ है? अचानक अगली सीट पर बैठे हुए जवाना ने कहा। किसी डॉग से पूछो तभी तुम्हें इसका सही तारीफ का पता चल सकता है, क्योंकि लैला की तारीफ मजनू ही बता सकता है। इमरान ने जवाब दिया। मेरा मतलब है कि ये किसी मुजरम तंजीम का नाम है या किसी सरकारी एजेंसी का? जवाना ने मुस्कुराते हुए कहा। मुजरम तंजीम का, और सिर्फ एटमी असले को डील करती है और पहली बार पाकिस्तान में वारद हुई है। इस बार इमरान ने संजीदा लहजे में जवाब दिया। मास्टर, जब मैं मास्टर कलर्स में था तो ये नाम इस वक्त भी अक्रीमिया में था, लेकिन उस वक्त ये आम असला स्मगलिंग करने वाली तंजीम थी। अलबत्ता इस तंजीम की शहरत इसलिए थी कि ये लोग हद दर्जा तेज और फाल थे, इंतहाई जदीद तरीन हथियार मिशन के दौरान इस्तेमाल करते थे। जवाना ने कहा तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। कौन था इसका सरबराह? इमरान ने पूछा। उस वक्त तो एक नामी सार्जेंट का नाम लिया जाता, एक आदमी सार्जेंट का नाम लिया जाता। जवाना ने जवाब दिया। लार्जेंट? क्या तुमने उसे कभी देखा? इमरान ने पूछा। यस बॉस, कई बार। मास्टर कलर्स का लार्जेंट ग्राहक था, ये जवाना ने जवाब दिया। क्या हुलिया था और कदोकामत क्या था? इमरान ने तफसील बता दी। इमरान ने पूछा तो जवाना ने तफसील बता दी। क्या ये क्रीमियन निसाब था या क्रीमियन था? इमरान ने पूछा। लगता तो क्रीमियन निसाब था। ये भी कहा जाता था कि इसने तवील अरसा कारमन में भी गुजारा है। जवाना ने जवाब दिया। गुड, फिर तो ये वही आदमी है, कारमन की एक सरकारी एजेंसी का सरबराह, जिसने कई जुर्म के बाद उसे एजेंसी से निकाल दिया गया था। इमरान ने कहा। हो सकता है मास्टर कि अब वो लीडर बन गया हो, क्योंकि काफी तवील अरसा गुजर गया है। जवाना ने कहा। ये मालूम किया जा सकता है, बहरहाल ये एक अच्छी टिप है। इमरान ने जवाब दिया और जवाना ने इस बात में सर हिला दिया। बॉस, इस मादाम शीरी ने दारुल हुकूमत की बजाय इस छोटे से शहर को क्यों अपना हेडक्वार्टर बनाया? टाइगर ने अचानक कहा। शीरी शहर की बजाय जंगल में रहना पसंद करती है। ये तो तुम हो जो टाइगर होने के बावजूद शहर में रहते हो। इमरान ने कहा तो टाइगर भी इख्तियार आंस पड़ा। फिर उसी तरह की बातें में वक्त गुजरता चला गया और कार आखिरकार राजपुर के नवाही इलाके में दाखिल हो गई। इमरान ने कुछ आगे बढ़ने के बाद कार को एक साइड पर करके रोक दिया, फिर एक तयशुदा का नक्शा निकाला, उसे खोलकर देखने लगा। नक्शे पर दायरे का निशान बना हुआ था। इमरान काफी गौर से इस दायरे को देख रहा था। कासम बाजार से दाएं हाथ पर इमरान ने बड़बड़ाते का फिर नक्शा तय करके उसने दोबारा जेब में डाला, कार आगे बढ़ा दी। थोड़ी देर बाद वे एक तंग से बाजार से गुजरकर दाएं हाथ पर मुड़े, फिर एक इमारत नजर आ गई। ये इमारत खासी कदीम थी और लगता था कि यहाँ के किसी रईस की हवेली होगी। कार उस हवेली के बड़े से फाटक के सामने से गुजरती हुई आगे बढ़ी चली गई। फाटक बंद था। इमरान ने काफी आगे जाकर कार रोक दी। हवेली हमारा टारगेट है, और सुनो मादाम शीरी अगर वाकई इस इमारत में है तो फिर यहाँ भी उन्होंने खासे इंतजाम कर रखे होंगे, इसलिए तुम दोनों बाहर जाओगे, मैं अकेला अंदर जाऊंगा। इमरान ने कार से नीचे उतरते हुए कहा। मास्टर, ये नहीं हो सकता, मेरे वजूद में आप अकेले अंदर नहीं जा सकते मेरी मौजूदगी में। जवाना ने कहा। खामोश रहो, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, मुझे और आइंदा मेरे सामने इस तरह की बात की तो गर्दन तोड़ दूंगा। इमरान ने अकलक करते हुए लहजे में कहा तो जवाना जैसा आदमी भी इख्तियार से सहम सके। आई एम सॉरी मास्टर,
جوانا نے آہستہ سے کہا، جو کچھ میں سمجھتا ہوں تم نہیں سمجھتے، اس لیے آئندہ سی بچگانہ باتیں میرے سامنے مت کیا کرو۔ عمران نے اسی طرح سرد اور انتہائی سخت لہجے میں کہا اور تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس نے حویلی کے گرد ایک چکر لگایا، لیکن یہ کام سے عمارت تھی۔ اقبی طرف ایک دانا تھا جو خاصا خشک اور خستہ سا تھا۔ عمران دوبارہ اقبی طرف گیا، اس نے دروازے کو آہستہ سے دبایا، دروازہ تھوڑا سا کھل گیا۔ اندر کنڈی لگی ہوئی تھی، یہ کنڈی اپنی جگہ چھوڑ چکی تھی، اس لیے دروازے کی درمیانی جھری خاصی بڑی ہو گئی تھی۔ تو عمران نے ادھر ادھر دیکھا، پھر آہستہ سے اندر ہاتھ ڈال کر اس نے کنڈی ہٹا دی۔ دوسرے لمحے دروازہ کھل گیا، عمران تیزی سے اندر داخل ہو گیا۔ یہ عمارت کا عقبی حصہ تھا، یہاں ہر طرف جھاڑ جھنکار کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ عمران نے مڑ کر دروازہ بند کیا، پھر اس نے مشین نکال کر اسے ہاتھ میں پکڑی اور انتہائی محتاط انداز میں آگے بڑھنے لگا۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہا تھا اسے احساس ہوتا جا رہا تھا کہ عمارت خالی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بڑے محتاط انداز میں سائڈ گلی سے گزر کر جب سامنے کے رخ پر پہنچا تو وہاں بھی خاموشی تھی، اور اس کے ساتھ ہی عمران کی نظریں جب پھاٹک پر پڑی تو وہ بے اختیار چونک پڑا، کیونکہ پھاٹک کے دروازے کا بڑا کنڈا اندر سے بند نہ تھا، بلکہ پھاٹک کے بڑے دو حصوں کو ویسے ہی ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر بند کیا گیا تھا۔ تو یہ عمارت خالی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی شاید، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر وہ عمارت کے اندرونی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے پوری عمارت گھوم ڈالی۔ عمارت واقعی خالی تھی، لیکن عمارت کے اندر ایسی آثار بہرحال موجود تھی جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہاں لوگ رہ چکے ہیں، یہاں سے گئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا انہیں۔ عمران کمروں میں چکر لگاتا رہا، پھر ایک کمرے میں پہنچ گیا۔ کمرے کی دیوار کے ساتھ ایسے آثار موجود تھے جیسے یہاں کوئی مشینری نصب رہی ہو۔ عمران نے غور سے ادھر ادھر دیکھا، پھر تیزی سے کمرے کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھاٹک کھول کر باہر آیا، تیز قدم اٹھاتا کار کی طرف بڑھنے لگا۔ کیا ہوا باس، کیا عمارت خالی ہے؟ ٹائیگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، لیکن اسے زیادہ سے زیادہ چند گھنٹے پہلے خالی کیا گیا، عمران نے کہا اور دوبارہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ٹائیگر جوانہ بھی دوبارہ اپنی اپنی سیٹوں پر بیٹھ گیا تو عمران نے کار سٹارٹ کی، پھر اسے ذرا سا آگے بڑھا کر اس نے دائیں ہاتھ موڑ کر روک دی۔ جہاں ایک کپڑے کی دکان تھی جس کے باہر اسٹور پر ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا تھا، وہ کار کو دکان کے سامنے رکتے دیکھ کر بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا تھا، البتہ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات تھے۔ عمران کار سے نکلا اور اس بوڑھے کی طرف بڑھ گیا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، عمران نے بڑے مدبانہ اور خضوع بھرے لہجے میں کہا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیتے رہو، بڑے طویل عرصے کے بعد آج پورا مذہب دیکھنے کو ملا، خدا تمہیں جزا دے۔ اب تو لوگ مختصر سلام کرنا بھی بھولتے جا رہے ہیں، بوڑھے نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ میرا نام علی عمران ہے بزرگوار، اور میں دارالحکومت سے آیا ہوں۔ یہ سامنے عمارت میں ایک غیر ملکی خاتون رہتی تھی، میں نے اسے ملنا تھا، لیکن عمارت تو خالی پڑی ہوئی ہے۔ عمران نے مسکراتے کہا۔ ہاں، چند روز پہلے ہی آباد ہوئی تھی، اس کا مالک تو مر گیا، البتہ دارالحکومت میں جا کر بس گئی ہے۔ یہ عمارت تو خاصے طویل عرصے سے خالی کی گئی، پھر اچانک ایک غیر ملکی خاتون آئی اور ایک غیر ملکی مرد جہاں کر رہنے لگے، لیکن وہ کسی سے ملتے جلتے نہ تھے۔ آج صبح بھی وہ چلے گئے ہیں۔ پہلے وہ عورت کار میں بیٹھ کر گئی، پھر اس کے بعد وہ مرد ایک بڑی سی ویگن میں بیٹھ کر گیا ہے۔ بوڑھے نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ کار کا رنگ کیا تھا؟ نیلے رنگ کی کار تھی نا؟ عمران نے ایسے خوش ہو کے کہا جیسے اگر بوڑھے نے ہاں کر دی تو نہ جانے عمران کو کتنا بڑا انعام مل جائے گا۔ او نہیں، برخوردار نیلے رنگ کی نہیں بلکہ سیاہ رنگ کی بڑی سی کار تھی، بالکل نہیں، اور ہاں، اس کار کے نمبر پلیٹ پر ایک پسیوں کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ یہ کون، پتہ نہیں یہ کون لوگ تھے، کیا تم اس عورت سے ملنے آئے تھے؟ بوڑھے نے بات کرتے کرتے اچانک چونک کر کہا۔ شاید اسے اچانک خیال آ گیا تھا کہ عمران جیسا بھرپور سلام کرنے والا آدمی غیر ملکی عورت، اور وہ بھی جس کی کار پر پستول بنا ہوا تھا، اس سے ملنے آیا تو پھر معاملہ مشکوک ہے۔ پستول بنا ہوا تھا؟ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں آپ کی بات۔ عمران نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے انتہائی حیرت ظاہر کرتے ہوئے کہا، مطلب تو مجھے معلوم نہیں ہے، البتہ پستول جیسی تصویر ضرور تھی اس کا تک، میں نے خود دیکھی ہے۔ بوڑھے نے کہا۔ اچھا، پھر بات ہوگی، پھر ملاقات ہوگی، بے حد شکریہ، خدا حافظ۔ عمران نے مسکراتے کہا اور اپنی کار میں بیٹھ گیا۔ ٹائیگر بوڑھے بابا نے بتایا کہ مادام شیری جس کار میں گئی اس کی نمبر پلیٹ پر پستول کی تصویر بنی ہوئی تھی، اس کا کیا مطلب ہوا؟ عمران نے کار آگے بڑھاتے سائڈ سیٹ پر بیٹھے ٹائیگر سے مخاطب ہو کر کہا۔ پستول کی تصویر یا پستول جیسی تصویر؟ ٹائیگر نے چونک کر پوچھا۔ کیا مطلب، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ باس، یہاں ایک گروپ ہے، بھاری رقموں پر غیر ملکیوں کو کاریں دیتا ہے، باقاعدہ یہاں کے موجود لوگوں کے ناموں سے خریدی جاتی ہیں، لیکن اس گروپ نے اس کی عجیب سی نشانی بنا رکھی ہے کہ رجسٹریشن میں وہ نمبر لیتے ہیں آخر میں 7 کا ہندسہ، اور جب نمبر پلیٹ بنواتے ہیں تو انگریزی ہندسہ 7 کے آخر میں ٹریگر کی جگہ اور آگے نال بنا دیتے، اس پر یہ پستول جیسی تصویر بن جاتی ہے، لیکن یہ مکمل پستول بہرحال نہیں ہوتا۔ ٹائیگر نے تفصیل بتاتے کہا۔ اوہ، تو یہ بات ہے، اس لیے یہ بزرگوار بھی اسے پستول جیسی تصویر کہہ رہے تھے۔ یہ گروپ کہاں ہے اس کا آفس؟ عمران نے پوچھا۔ ان سب کا مالک رائف ہے، اور وہ ان سب کا کرتا دھرتا ہے۔ ناراک کلب اولڈ فورٹ روڈ پر ایک پرانی سی عمارت میں موجود ہے۔
باہر ناراض کلب کا بورڈ لگا ہوا، اور ویسے یہ ہے بھی کلب، لیکن نیچے تہ خانے میں شراب منشیات کے ساتھ ساتھ بڑے پیمانے پر جوا بھی کھیلا جاتا ہے، اور وہاں سارے شیطانی کام ہوتے ہیں جو ایسے کلبوں کا خاصہ ہوتا ہے۔ ٹائیگر نے جواب دیا، کیا یہ رائے وہاں مل جائے گا؟ عمران نے پوچھا، جی نہیں، وہ کیوں؟ وہ کہیں نہیں ملتا، اسے پرسرار خفیہ رہنے کا شوق ہے، ویسے ہوگا بھی، اس کا نمبر تو بھی ہی سب کچھ کرتا ہے، وہ وہاں لازماً موجود ہوگا، لیکن کسی اجنبی کو نیچے تہ خانوں میں کسی صورت نہیں جانا دیا جاتا، البتہ اس کے خاص لوگ جاتے ہیں۔ ٹائیگر نے تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا، تم کبھی اس سے ملے ہو؟ عمران نے پوچھا، ایک بار ملا تھا، لیکن چونکہ وہ ہاں کوئی ایسا بزنس نہیں ہوتا جس میں مجھے دلچسپی ہو، اس لیے میں نے زیادہ توجہ نہیں دی۔ ٹائیگر نے جواب دیا، کیا وہ کار موجود ہے؟ عمران نے پوچھا، جی ہاں، ٹائیگر نے جواب دیا۔ تو عمران نے اس بات میں سارے لا دیا، کار اب رائٹ سے نکل کر دارالحکومت کی طرف بڑی چلی جا رہی تھی، اور پھر کار دارالحکومت پہنچی تو عمران نے کار کا رخ سڑک کی طرف موجود اولڈ فورڈ روڈ کی طرف کر دیا۔ عمران نے جوانا سے مخاطب ہو کر کہا، جو اگلی سیٹ پر خاموش بیٹھا تھا، جب سے عمران نے اسے ڈانٹنا تھا وہ بالکل ہی خاموش ہو گیا تھا۔ یس ماسٹر، جوانا نے جواب دیا، میں اس راز کو فوری طور پر برآمد کرنا چاہتا ہوں اور زندہ سلامت بھی اپنے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں۔ عمران نے کہا تو جوانا بے اختیار سیدھا ہو گیا، اس کے اڑے ہوئے چہرے پر قدرے مسرت کے تاثرات ابھرائے اور آنکھوں میں بھی چمک آ گئی۔ یس ماسٹر، جوانا نے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا، وہاں جوانا ایکشن ہوگا، سمجھے؟ عمران نے کہا تو جوانا نے اشارے لا دیا جیسے وہ بات سمجھ گیا ہو۔ جو جوانا ایکشن کیا ہوتا ہے باس؟ ٹائیگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، جوانی دیوانی ہوتی ہے، یہ تو سنا ہوگا تم نے، یہ اور بات ہے کہ ہماری جوانی دیوانی نہیں ہو سکی بلکہ کسی جنگل میں ہرن کا شکار کرتی پھر رہی تھی۔ عمران نے کہا تو ٹائیگر بے اختیار ہنس پڑا، جوانا کے چہرے پر بھی مسکراہٹ دور پڑی لیکن وہ خاموش رہا۔ یس باس، ٹائیگر نے ہنستے ہوئے کہا، اگر جوانی دیوانی ہوتی ہے تو جوانا کیسا ہوتا ہوگا؟ عمران نے ویسے ہی لہجے میں کہا جیسے استاد کلاس کے کسی طالب علم کا امتحان لیتے ہوئے سوال پوچھتا ہے۔ دیوانہ؟ ٹائیگر نے بے اختیار کہا، اور دیوانے کیا کرتے ہیں؟ عمران نے اسی لہجے میں سوال کیا۔ ٹھیک ہے باس، اب میں سمجھ گیا ہوں کہ جوانا ایکشن کا کیا مطلب ہے، یعنی بے تحاشا توڑ پھوڑ، فائرنگ، کشت و خون۔ ٹائیگر نے کہا، کیونکہ جوانا ٹائیگر ٹھیک کہہ رہا ہے۔ عمران نے اس بار جوانا سے مخاطب ہو کر کہا، ایسی کوئی بات نہیں باس، اس ٹوری کی گردن جب میری انگلیوں کی نظر ہوگی تو راز خود بخود باہر آ جائے گا۔ جوانا نے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا، گڈ، اب تمہارا ذہن کام کرنے لگ گیا، ورنہ پہلے تم باقی دیوانے بنی ہوئی تھی۔ عمران نے کہا تو جوانا بے اختیار مسکرا دیا، مجھے اب احساس ہوا ماسٹر کہ میں نے واقعی غلط بات کی، آپ کہتے ہیں جو وہ کرتے ہیں وہ انتہائی سوچ سمجھ کر کرتے ہیں۔ جوانا نے معذرت بھرے لہجے میں کہا، اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ اب تم وہ کرو گے جو میں کہوں گا۔ عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ اس نے کار ناراض کلب کے کمپاؤنڈ میں موڑ دی۔ ایک سائڈ پر پارکنگ تھی جس میں خاصی تعداد میں کاریں موجود تھیں۔ عمران نے کار ایک سائڈ پر روکی، پھر وہ تینوں ہی نیچے اتر آئے۔ ٹوڈی کا آفس کہاں ہے ٹائیگر؟ عمران نے کہا، آئیے میرے ساتھ۔ ٹائیگر نے اس بات میں سارے لاتے کا، پھر وہ سب تیز تیز قدم اٹھاتے عمارت میں داخل ہوئے، پھر ایک راہداری کراس کر کے وہ خاص بڑے ہال میں پہنچ گئے۔ عمران نے دیکھا کہ اس کے انتہائی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، اور اس میں ہر طرف خاموشی بھی تھی۔ وہاں موجود افراد کا تعلق بھی اعلیٰ سوسائٹی سے تھا۔ ایک طرف کاؤنٹر تھا جس کے نیچے کچھ نوجوان موجود تھے، جہاں کا ماحول اس قدر شریفانہ اور مہذب تھا کہ سوچ بھی نہ کوئی سکتا تھا کہ اس کے نیچے تہ خانوں میں کوئی غیر قانونی کام بھی ہو سکتا ہے۔ ٹوڈی دفتر میں ہے یا نہیں؟ ٹائیگر نے کاؤنٹر کے قریب پہنچتے ہی ایک نوجوان سے مخاطب کر رہی ہے، سر وہ اپنے آفس میں ہے، کاؤنٹر پر کھڑے نوجوان نے کہا، پھر وہ اسی سائڈ پر موجود راہداری کی طرف بڑھ گئے۔ عمران اور جوانا اس کے پیچھے تھے۔ راہداری کے آخر میں ایک کمرے میں اس کے باہر ایک درشم موجود تھا، اس نے کے قریب آنے پر انہیں انتہائی مدبانہ ایک دربان موجود تھا، اس نے ان دونوں کے قریب آنے پر انہیں انتہائی مدبانہ انداز میں سلام کیا، خود ہی دروازہ کھول دیا، وہ تینوں یکم بعد دیگرے اندر داخل ہو گئے۔ یہ ایک خاصا بڑا کمرہ تھا جسے انتہائی قیمتی فرنیچر سے آفس کے انداز میں سجایا گیا تھا، اور کمرہ ساؤنڈ پروف بھی تھا۔ ایک بڑی سی میز کے پیچھے ایک لمبے قد لیکن دبلے پتلے جسم کا مالک و ڈھیڑ عمر آدمی بیٹھا ہوا تھا، وہ فائل پر کچھ لکھنے میں مصروف تھا۔ میز پر 3 مختلف رنگوں کے فون موجود تھے۔ دروازہ کھلنے اور ان تینوں کے اندر داخل ہونے کی آواز سن کر اس نے سر اٹھایا، پھر اس کے چہرے پر مسکراہٹ کے تاثرات ابھر آئے۔ اوہ سر ٹائیگر، آپ خوش آمدید۔ اس آدمی نے مسکراتے کار اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ ٹوڈی رائف کہاں ہے؟ ٹائیگر نے اس کے مسافے کے لیے بڑے ہاتھ کو نظر انداز کرتے ہوئے قدرے سخت اور رکھڑے ہوئے لہجے میں کہا، راف وہ کون ہے؟ اس بار ٹوڈی کا لہجہ بھی سخت تھا، لیکن دوسرے لمحے جوانا کا ہاتھ بجلی کی تیز سے آگے بڑھا اور دوسرے لمحے ٹوڈی اس کے ہاتھ میں لٹکتا ہوا میز کے اوپر سے گسلتا ہوا آگے فرش پر آ کھڑا ہو گیا۔
تو وہ ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا۔ اب بتاؤ کہاں ہے رائف؟ جوانا نے اس کی گردن چھوڑتے ہوئے کہا، جبکہ عمران بڑے مطمئن انداز میں ایک طرف صوفے پر بیٹھ گیا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ٹوڈی نے بھنچے بھنچے لہجے میں کہا۔ اس کے دونوں ہاتھ تیزی سے اپنی گردن کی طرف بڑھے تھے۔ پھر اس نے گردن مسلنا شروع کر دی، لیکن ابھی اس کے ہاتھ گردن پر تھے کہ جوانا کا بازو گھوما اور ٹوڈی چیختا ہوا اچھل کر کسی فٹ بال کی طرح سائیڈ دیوار سے جا ٹکرایا۔ پھر دیوار سے ٹکرا کر وہ ریت کے خالی ہوتے ہوئے ذرے کی طرح نیچے گرا ہی تھا کہ جوانا نے ایک بار پھر اس کی گردن پکڑی اور اسے ہوا میں اٹھا لیا۔ بولو کہاں ہے راز؟ اس نے جوانا نے گراتے ہوئے کہا۔ وہ نیچے اپنے دفتر میں آئے۔ اس کے منہ سے بھینچے بھینچے سی آواز نکلی۔ ہوا میں لٹکا اس کا جسم اس طرح کانپ رہا تھا جیسے اسے راشا ہو گیا ہو۔ بلاؤ اسے ورنہ ایک ایک ہڈی علیحدہ کر دوں گا۔ جوانا نے اسے واپس زمین پر کھڑے کرتے ہوئے کہا، لیکن اس نے اس کی گردن چھوڑ دی تھی۔ میں مجھے چھوڑ دو، میں مر جاؤں گا۔ ٹوڈی کے منہ سے اس طرح کھچی کھچی سی آواز نکل رہی تھی اور جوانا نے اس کو چھوڑ دیا۔ اس کا جسم پہلے تو بری طرح لڑکھڑایا، پھر آہستہ آہستہ وہ جم کر کھڑا ہو گیا۔ تم کون ہو؟ یہ سب کیا ہے؟ ٹوڈی نے ایک بار پھر سنبھلتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو جوانا کہا تو ایک بار پھر گھوم گیا، اور اس بار تو ٹوڈی کے حلق سے قدر کربناک چیخ نکلی کہ جیسے اس کے دل میں کسی نے خنجر گھونپ دیا ہو۔ وہ اچھل کر ایک بار پھر سائیڈ دیوار سے جا ٹکرایا تھا۔ اب اگر بکواس کی تو ہڈیاں توڑ دوں گا۔ اب تک میں نے تمہارا اس لیے لحاظ کیا کہ تم درمیانی آدمی ہو، جوانا نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ وہ باس یہاں نہیں آئے گا؟ وہ نہیں آتا، ٹوڈی نے روک کر کہا۔ اس کی ناک اور منہ سے خون نکل رہا تھا، ٹوڈی اور جبڑے ٹوٹ گئے تھے۔ وہ اب بڑی مشکل سے اپنے آپ کو اپنے پیروں پر سنبھالے تھا۔ اس کا چہرہ بری طرح مسخ ہو چکا تھا۔ تو پھر اس کے آفس تک ہمیں لے جاؤ، اس بار عمران نے کہا۔ مگر ٹوڈی نے چونک کر کہا، اسے گولی مار دو۔ جوانا خواہ مخواہ بادہ بننے کی کوشش کر رہا ہے، عمران نے کہا۔ تو جوانا بجلی کس سے جیب سے مشین پسٹل نکال لیا۔ رک جاؤ، مجھے مت مارو، میں تمہیں وہاں لے چلتا ہوں۔ مجھے مت مارو، ٹوڈی نے ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ چلو وقت ضائع مت کرو، جوانا نے غراتے ہوئے کہا۔ تو ٹوڈی مڑا اور سائڈ پر موجود دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ جوانا اس کی پشت پر تھا، جبکہ اس کے پیچھے ٹائیگر اور عمران تھے۔ دروازہ کھول کر وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں پہنچ گیا جسے ریسٹ روم کے انداز میں سجایا گیا تھا۔ ٹوڈی نے آگے بڑھ کر ایک دیوار پر اپنا ہاتھ مارا تو سرڑ کی آواز کے ساتھ ہی دیوار درمیان سے دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ اب دوسری طرف ایک چھوٹی سی لفٹ نظر آ رہی تھی اور ٹوڈی اندر داخل ہوئی اور اس کے ساتھ ہی جوانا، ٹائیگر اور عمران اندر داخل ہو گئے۔ تو ٹوڈی نے سائڈ پر لگا ہوا ایک بورڈ اٹھایا۔ دوسرے لمحے سامنے کی دیوار برابر ہوگی، اس کے ساتھ ہی لفٹ تیزی سے نیچے اترتی چلے گی۔ کسی قسم کی غلط حرکت نہ کرنا ورنہ پلک جھپکنے میں تمہاری گردن ٹوٹ جائے گی، سمجھے؟ جوانا نے غراتے ہوئے لہجے